لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت میں، اس فضیلت کو بیان کروں گا۔ اور یہ سورت چونکہ نازل ہوئی ہے بطور رقیہ کے، یعنی دم کرنے کے لیے، تو یہ جو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں، یہ سورت اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ ہم عاملوں سے اور روحانی علاج والوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور اللہ نے جو علاج آسمان سے ہمارے لیے اتارا ہے جادو کا اور آسیب کا اور یہ نظر کا، یہ جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے علاج اتارا ہے، ہم اس کو فالو کریں۔ تو یہ میں انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ اور احادیث میں اس کے علاوہ بھی جو رقیہ ذکر ہوئے ہیں، یعنی کوئی بیماری ہو یا کوئی نظر لگ جائے یا ایسی کوئی پریشانی ہو، تو بجائے آپ روحانی عاملوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جانے کے، آپ خود ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث شدہ الفاظ ہیں، آپ وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں اب اس کا بیان کرتا ہوں۔ ان صورتوں کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ میں نمبر وار کچھ احادیث بیان کروں گا جو ان صورتوں کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ اس جیسی آیتیں اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئیں؟ اور فرمایا کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اس جیسی آیتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئیں۔ کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ اس جیسی آیتیں پورے قرآن میں نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں مراد اس جیسی یعنی رقیہ ہونے میں، علاج ہونے میں۔ باقی سورہ فاتحہ کا مضمون جو ہے وہ مضمون کے لحاظ سے اس جیسی صورت کہیں اور نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن رقیہ کے طور پر یعنی دم کے اور علاج کے طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی آیتیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ دوسری فضیلت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرنی رسول اللہ صلی اللہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کروں۔ حضرت ابو عبداللہ ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا عابس الا ادلک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلا یا رسول اللہ، قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هاتان السورتان۔ عبداللہ ابن عابس الجہنی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات کی خبر نہ دوں کہ اس سے بہتر کلمات اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہیں ہی نہیں۔ یعنی آپ کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر الفاظ کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کیا کروں۔ فرمایا یہ دونوں صورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات متفق علیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، اور سب سے پہلے اپنے سر اور چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، اور جسم کا جو سامنے کا حصہ ہے وہاں جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جاتے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ فضائل ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فضائل ہیں یا کچھ رقیہ ہیں، کچھ کلمات ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک واللہ یشفیک۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ آپ جب بیمار ہوں تو اپنے گھر کے کسی فرد کے ذمہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ پر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ رقیق۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ پہ دم کرتا ہوں، رقیق کا معنی دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے، واللہ یشفیک، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا تھا اور درد اتنا شدید تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اس درد کی تکلیف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی جگہ پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، دایاں ہاتھ، اور 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کے ذریعے اور اللہ کی قدرت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسے مریض کے پاس آ کر یہ کلمات پڑھے جس مریض کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو، کیونکہ موت تو جب اللہ نے لکھ دی مقدر میں وہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اگر موت کا وقت اس کا نہ آیا ہو اور کسی نے مریض کے پاس آ کے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، وہ اللہ جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے، یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا دے، یعنی ان کلمات کے ساتھ جس نے یہ دعا مانگی 7 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین جو آپ کے نواسے تھے، ان دونوں کو ان کلمات کے ساتھ ان پہ رقیہ کیا کرتے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ان کو لاتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے تام کلمات کے ذریعے، اور ہر شیطان سے اور ہر موذی جانور کے شر سے اور ہر نظر بد سے، یعنی ان 3 چیزوں کے شر سے میں تمہیں بچاتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ چونکہ 2 نواسے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذکما کہتے تھے۔ آپ جب اپنے بچوں پہ اگر یہ الفاظ دم کریں گے تو اگر وہ بچے زیادہ ہیں تو اعیذکم کے الفاظ کہیں گے، اعیذکم، یعنی کما کے بجائے کم کر دیں، اور اگر ایک بچہ ہے تو اعیذکا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اعیذکی، اور اگر خود اپنے لیے یہ کلمات آپ پڑھیں گے تاکہ نظر سے بھی حفاظت رہے اور جنگلی جانوروں سے، یعنی حامہ کہتے ہیں جو حشرات الارض ہوتے ہیں، جب انسان رات کو سوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسی چیز کاٹ لیتی ہے اس کو جس کا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسے تمام جو حشرات ہیں ان کو حامہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اور تو اس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی، یعنی جنات کے شر سے، اس سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا سکھائی ہے۔ تو بچوں پہ دم کریں گے تو اعیذکا یا اعیذکی یا اعیذکما یا اعیذکم یہ الفاظ کہیں گے، اور جب اپنے لیے کریں گے تو اعوذ، یعنی اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پھر اس جگہ پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرتے جہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو چند یہ وہ رقیہ اور وہ دم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں، تو انہی پر اکتفا کیا کریں۔ جنات کے شر سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے عاملوں کے پاس، یہ روحانی علاج والوں کے پاس نہ جایا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ کس کو کتنا فائدہ ہو، نبی نے تو فرمایا کہ یہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی کو جتنا اعتقاد ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہوتا ہے، اللہ کے کلمات پر جتنا یقین ہوتا ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین کی توفیق عطا فرمائے اور ان صورتوں سے پورے طور پر برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔